اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان کریم کی وجہ سے یہ لیکچر خاصے وقفہ کے بعد ہو رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے دیے گئے لیکچرز کا احاطہ کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا طرز تخاطب کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر ایک، قرآن پاک میں ہی کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نام لے کر، یعنی یا محمد، یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ مقصود یہ ہے کہ تمام انسان اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا انہیں پکارتے وقت کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ نمبر دو، کسی خاص موقع کی مناسبت سے یا کسی خاص نصیحت اور ہدایت پر زور دینے کے لیے بغیر مخاطب کیے ہوئے، یعنی یا کہے بغیر محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم مذکور ہیں۔ اس سے یہ مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بھی کمال ادب کے ساتھ، یعنی درود پاک بھیجتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص ہدایات کے لیے براہ راست خطاب ضروری سمجھا ہے، تو بھی یا محمد اور یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صفاتی ناموں یعنی مزمل، مدثر، نبی کے ساتھ یا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ یا مزمل، یا مدثر، یا نبی۔ نامی جو محمد اور احمد ہے، ان کے ساتھ کہیں بھی یا نہیں آیا۔ اکثر اللہ تعالیٰ نے ربوں کا، یعنی تیرا رب کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے، جس میں ظاہر ہے بڑی اپنائیت ہے۔ تو یہاں تک تو پچھلے لیکچرز کی بات ہو گئی۔ اب سورت مزمل اور مدثر اور نبی، یہ مزمل، مدثر اور نبی کے جو نامی قرآن میں مذکور ہیں، ان کے بارے میں ہم چند ایک آیات کو دیکھ لیتے ہیں اور بات آگے بڑھتی ہے۔ سورت مزمل میں کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے، یعنی تقریباً ساری رات ہی قیام فرمانے کا حکم ہے۔ پھر سورت مدثر ہے، جس میں پہلی اور دوسری آیت ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر درس سناؤ، یعنی تبلیغ شروع کر دو اللہ کا نام لے کے، اللہ کو کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے۔ یہ مزمل اور مدثر کے خصوصی نام ہیں، اور نبی کا جو نام ہے یہ تو بہت سی آیات میں ہے، اور میں یہاں مثال کے طور پر صرف 2 آیات کا ذکر کروں گا۔ سورت انفال کی 64ویں آیت ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہاروں پیروں ہیں۔ یعنی ایک اللہ اور نبی پاک کی تبلیغ کے نتیجے میں جو لوگ مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی آپ کو کافی ہے۔ تو یہ ایک غیب کی خبر ہے کہ یہ میں اور میرے جو آپ میں جو مسلمان ہیں وہ کافی ہیں آپ کے لیے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی سورۃ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر، اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ یعنی
یہ بھی ایک غیب کی خبر ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کافروں سے جہاد کریں اور ان سے سختی کریں۔ نزول وحی کے بعد ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز نہیں کیا تھا کہ یہ سورت مزمل نازل ہوئی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راتوں میں اٹھ کر ذکر اور فکر اس انداز میں کرنا کہ جیسے ٹوٹ کر اللہ کا ہو جانا ہے، یہ سورت مزمل کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اتنا ذکر فکر کرو، ساری ساری رات جاگو کہ میرے ٹوٹ کے ہو جاؤ۔ اس سے بڑا اور عاشق اللہ کا عاشق کون ہوگا؟ پھر مبلغ کا اگر تبلیغ کا الٹا اثر ہو لوگوں کے پاس جو کافر ہیں، تو پھر ان انکار کرنے والوں سے کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، اس کا بھی اس میں ذکر ہے سورت مزمل میں۔ اور اگر تبلیغ کی راہ میں بہت سی مشکلات آتی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ بے شک قرآن کی تلاوت کو کم کر لیں، رات میں تھوڑا وقت جاگ دیں مشکلات کی وجہ سے، تبلیغ کی مشکلات کی وجہ سے، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ پہ کاربند رہنا ہے۔ یہ کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ یہ جو معاملات ہیں، زندگی کے معاملات جو ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، وہ بے شک سامنے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پیش آئے تبلیغ میں بھی، پھر بھی نماز اور زکوٰۃ پہ قائم رہنے کا حکم ہے۔ تو اس طرح کے معاملات سورت مزمل میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سورت مدثر جو ہے، یہ پھر سورت مزمل کے بعد کی بات ہے۔ پہلے تو تبلیغ شروع کرنی تھی، اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت تھی، تو وہ سورت مزمل میں ذکر ہے۔ پھر سورت مدثر جو ہے، اس میں یہ ہے کہ قوم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور اللہ کا نام بلند کریں۔ تو یہ تو تبلیغ کا براہ راست تھا کام۔ اس میں کمر ہمت باندھ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں کی ہیں، اور اس صورت میں وہ ساری باتیں کہی ہیں جو کہ تبلیغ کے دوران نبی کریم کو پیش آ سکتی تھی۔ قرآن کریم میں غیبی علوم کے انکشافات تو ہیں ہی سارے قرآن شریف میں بہت زیادہ غیبی انکشافات ہیں، اور ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے خصوصی نام سے مخاطب کیا ہے۔ تو نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اس طرح کی خاص وجوہات تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو خصوصی ناموں یعنی مزمل، مدثر اور نبی کے ناموں سے قرآن پاک میں خطاب کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ کا جو طرز تخاطب ہے نبی کریم کے لیے، اس کا ہم نے ذکر کر دیا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آگے چلیں گے۔